ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، دعا وہ عبادت ہے جس کا حکم خدا نے ادھونی کہہ کر دیا، نہ صرف دعا مانگنے کا حکم دیا بلکہ استجب لکم کہہ کر اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ ہم تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتے اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی۔ دعا کو ہلکا سمجھنے، دعا کو نہ مانگنے والوں کو خدا نے متکبر کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں دردناک عذاب کی خبر بھی دی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اماموں کی تعلیم کردہ دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جو نہ صرف دعائیں ہیں بلکہ تعلیم اور تبلیغ کے مکتب و مدرسے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شب و روز کی عبادتوں کو اپنے ائمہ کی 2-4 مخصوص دعاؤں کے بجائے تمام ہی دعاؤں سے زینت دیں۔ امام کی تعلیم کردہ انتہائی امیر المومنین کی تعلیم کردہ انتہائی مجرب اور مستند ترین دعائے صبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اے وہ جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی دی اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کو لرزتی تاریکیوں سمیت ہنکا دیا، گھومتے آسمان کی ساخت کو اس کے برجوں سے محکم کیا، سورج کی روشنی کو اس کے نور فروزہ سے چمکایا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات پر اپنی ذات کو دلیل بنایا، جو اپنی مخلوقات کا ہم جنس ہونے سے پاک اور اس کی کیفیتوں کی آمیزش سے بلند ہے۔ اے وہ جو ظنی خیالوں سے قریب ہے، آنکھوں کی دید سے دور ہے اور ہونے والی چیزوں کو ہونے سے پہلے جان چکا ہے۔ اے وہ جس نے ہمیں اپنے امن و سلامتی کے گہوارے میں سلایا اور اپنی بخشش و احسان کو پانے کے لیے ہمیں بیدار کیا، اپنی قدرت و اقتدار سے برائی کو ہم پر ہاتھ ڈالنے سے روکا۔ اے معبود، رحمت فرما اس پر جو تاریک رات میں تیری طرف رہنمائی کرنے والا، تیرے سہاروں میں سے شرف کی پائیدار رسی کو پکڑنے والا، چمکتی پیشانی والا، اعلیٰ خاندان میں سے استوار روشن روش والا، آغاز ہی سے لغزشوں کے موقع پر ثابت قدم رہنے والا، اور رحمت فرما اس نبی کے نیکوکار برگزیدہ خوش کردار آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے معبود، اپنی رحمت و بخشش کی کنجیوں سے ہمارے لیے صبح کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمیں نیکی و ہدایت کی بہترین قلت پہنا دے۔ خدا بندہ، اپنی عظمت کے باعث ہمارے دل میں اپنے خوف کی لہریں دوڑا دے۔ اے معبود، اپنی ہیبت کے لیے ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کے تار جاری کر دے۔ خدایا، ہماری کج خلقی کو قناعت کی لگام لگا دے۔ اے ہمارے اللہ، اگر تو نے اپنی رحمت سے ہمیں نیکی کی توفیق نہ دی تو کون ہمیں تیری طرف کشادہ راہ پر لے چلے گا؟ اگر تیری دی ہوئی ڈھیل سے ہم خواہش کے پیچھے چل پڑے تو کون ہمیں ہوس کی ٹھوکروں سے بچائے گا؟ اور اگر ہمارے نفس اور شیطان کی جنگ میں تیری نصرت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو گویا تیری دوری نے ہمیں رنج و غم کے حوالے کر دیا۔ اے ہمارے مالک، تیری نظر میں ہم تیرے پاس اپنی خواہشوں کے لیے آئے ہیں، یا ہم نے تجھ سے اس وقت علاقہ قائم کیا جب ہمارے گناہوں نے ہمیں تیرے وصال سے دور کر دیا، پس ہمارے دل نے خواہشوں کو اپنی بری سواری بنایا، پس نفرین ہے اس پر اور اس کی خیالی تمناؤں پر، اور تباہی ہو اس کی جو اس نے اپنے آقا پر یہ جرت کی ہے۔ الہی،
ہم نے اپنی امید کے ہاتھوں تیرے باب رحمت پر دستک دی ہے اور اپنی حد سے زیادہ تمناؤں کے ڈر کے تیرے پاس بھاگ آئے ہیں اور محبت کی انگلیوں سے تیرے دامان رحمت کو تھام لیا ہے۔ اے معبود، ہم سے جو لغزشیں اور خطائیں ہوئی ان سے چشم پوشی فرما، ہماری چادر کی پائچی سے سر پہ نظر فرما، کیونکہ تو ہمارا آقا و مالک ہے اور ہمارا سہارا اور امید ہے، اور تو ہی اس دنیا اور آخرت میں ہمارا اصلی مطلوب و مقصود ہے۔ اے ہمارے معبود، تو اس بیچارے کو کیسے نکال دے گا جو تیرے پاس اپنے گناہوں سے بھاگ کر آیا ہے، یا اس طالب ہدایت کو کیسے مایوس کرے گا جو تیرے حضور دوڑتا ہوا آیا ہے، یا اس پیاسے کو تو کیسے دور کرے گا جو تیرے کرم کے حوض سے پیاس بجھانے آیا ہے۔ ہرگز نہیں کہ تیرے فیض کے چشمے خشک سالی میں بھی رواں ہیں، اور تیرا باب کرم داخلے اور سوال کے لیے کھلا ہے، اور تو سوال کی انتہا اور امید کی حد آخر ہے۔ اے ہمارے معبود، یہ ہمارے نفس کی باغیں ہیں جن کو ہم نے تیری مشیت کی رسی سے باندھ دیا ہے، اور یہ ہیں ہمارے گناہوں کی گٹھڑیاں جو ہم نے تیری بخشش و رحمت کے آگے لا رکھی ہیں، اور یہ ہیں ہماری گمراہ کن خواہشیں جو ہم نے تیرے لطف و کرم کے سپرد کر دی ہیں۔ پس اے پروردگار، اس صبح کو ہمارے لیے نور ہدایت اور دین و دنیا کی سلامتی کی حامل بنا کر نازل فرما، اور اس رات کو دشمن کی مکاری سے ہماری ڈھال اور ہلاک کرنے والی حوث کی سپر بنا دے۔ بے شک تو جو چاہے اس پر قادر ہے، جسے چاہے ملک دیتا ہے، جسے چاہے واپسی لے لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو برآمد کرتا ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تو اے اللہ، اور ہم تیرے ہی لیے ہیں۔ کون ہے جو تیری قدرت کو پہچانے تو اس سے نہ ڈرے؟ وہ کون ہے جو جانتا ہو کہ تو کون ہے پھر بھی تجھ سے مرعوب نہ ہو؟ تو نے اپنی قدرت سے منتشر کو متحد کیا، اپنے لطف سے سپیدہ صبح کو نمایاں کیا، اور تو نے ہی اپنے کرم سے تاریک راتوں کو روشن کیا، اور تو نے سخت پتھروں میں سے میٹھے اور کھارے پانی کے چشمے جاری کیے، بادلوں سے نتھرا ہوا میٹھا پانی برسایا، اور تو نے سورج اور چاند کو انسانوں کے لیے روشن چراغ بنایا، بغیر اس کے کہ جو کچھ تو نے پیدا کیا تھکا ہو اور اس کا علاج کیا ہو۔ پس اے عزت و بقا میں یگانہ اور موت و فنا کے ذریعے بندوں پر غالب رہنے والے، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو پرہیزگار ہیں اور ہماری پکار سن لے، ہماری دعائیں قبول فرما، اپنے کرم سے ہماری تمنا اور امید پوری کر دے۔ اے وہ جو بہترین ذات ہے جسے تکلیف دور کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، اے تنگی و فراغی میں ہماری امید گاہ، ہم تیرے حضور حاجت لے کر آئے ہیں، پس ہمیں اپنی وسیع عطاؤں سے محرومی کے ساتھ دور نہ کر۔ یا کریمو یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریمو یا کریم،
یا کریمو یا کریمو یا کریم، اپنی رحمت کے ساتھ اے تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ خدا کی رحمت ہو خلق میں بہترین حضرت محمد اور ان کی سبھی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سجدے میں آ جائیے۔ بار الہ ہمارے دل پر حجاب ہے، ہمارے نفس میں عیب ہے، ہماری عقل ناکارہ ہے، ہماری خواہش غالب، ہماری عبادت انتہائی کام اور گناہ بہت زیادہ ہے، ہماری زبان گناہوں کا اقرار کرتی ہے، تو ہمارا چارہ کار کیا ہے؟ اے عیبوں کو چھپانے والے، اے چھپی باتوں کو جاننے والے، اے دکھوں کو دور کرنے والے، ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ واسطہ ہے تجھے محمد والے محمد کا، یا غفارو یا غفارو یا غفار، یا غفارو یا غفارو یا غفار، یا غفارو یا غفارو یا غفار، اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔